یا رسول اللہ لبیک 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 فیاض سیاض او بھائی فیاض الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علیم مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک
ظہور سے فروغ، ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشد، عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب، تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بھولہم۔ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ تند و سبک سے ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام۔ عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق امیر جنود، عشق فقیہ حرم، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام۔ عشق کی گرمی سے پہ کر گلے تابناک، عشق ہے کأس الکرام، عشق ہے صحبائے خام، اور عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرودی بت گدائے تصورات۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ معزز سامعین محترم، سٹیج پر جلوگر پیر طریقت مہتاب شریعت حضرت پیر خواجہ محمد حسن باروی زیدہ مجد الکریم اور پیر سید سرور شاہ صاحب اور بھی جتنے علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین اور بڑے بڑے لوگ، سماجی و سیاسی شخصیات، آپ اور میں اور وہ آخری لائن تک کھڑے ہونے والے کارکن، ہم سب کا تعارف تو یہی ہے کہ ہم کتے پاک رسول اللہ کے۔ شاہ صاحب نے آپ کے سامنے عقیدہ بھی واضح کر دیا ہے اور ہمارا عقیدہ بھی بڑا واضح ہے اور ہماری باتیں بھی بڑی واضح ہیں اور ہمارا عمل بھی بڑا واضح ہے، اس لیے کہ نہ شبم نہ شب پرستم کی حدیث خواب گویم، چو غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم۔ نہ سی کاڑیاں، کاڑے تے مراد خالی ہو کاڑے نہیں، نہ سی کاڑیاں تے نہ کاڑیاں گلہ کر دیا، نہ شبام نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم۔ کاڑے تو مراد خالی ہو کاڑے نہیں، کاڑے تو مراد ایوی کاڑے بھائی غزہ کے اندر بمباری ہو رہی ہوئے تے جناب یہ کہہ رہے ہوں کہ ساڑھی سفارتی سماجی اور جناب تعلقات ہمدردیاں فلسطین نہ رہن گیاں کہ بلا تسی اپنی سفارتی سماجی ہمدردیاں رکھو اپنے کول، انہاں نو چاہیدہ غوری تے شاہین، انہاں نو چاہیدہ غوری تے شاہین، انہاں نو چاہیدہ عبدالی تے ہدف، جے دے سکتے ہو تو دیو، نہیں تو چپ کر کے اندر بیٹھ جاؤ آرام نال۔ بس دو عرفی گلان یار اسی سمجھے آئے ہیں کدو دے کہ جناب انشاءاللہ یہ ہوگا وہ ہوگا، کب ہوگا یار؟ کہاں سے تقریر شروع کریں؟ ہمارے پاس تو الفاظ ہی ختم ہے۔ اور بھائی ایک بچی چیخے تو محمد بن قاسم وہ دمشق سے اٹھے اور بیبل کے مقام پر آ کر راجہ دہر کو لٹا کر رکھ دے، اور ایک گزرتا ہوا مسافر کسی بچی کی آواز سن لے اور سلمان بن عبد الملک اپنے تخت پر بیٹھا ہو، اس سے آ کر کوئی کہے کہ او جناب تاجر آ کر کہے میں نے ملنا ہے، اس نے کہا کیا بات ہے اپنے تخت پر بڑا چوڑا ہو کر بیٹھا، اس نے کہا
مسلمان میں فارس کے میدان سے گزرا اور میں نے دیکھا وہاں پر ایک بچی چیختی ہوئی کہہ رہی تھی کہ کہاں ہے سلمان کے ابلکی گھوڑے، ان کافروں نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ تو وہ یہ سنتے ہوئے تلوار کو نکال کر تخت کے اوپر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا لبیک یا اختی، میں ابھی آیا تیرے لیے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اور کس طرح سے بات کریں جی ہم ممبر پر یہ سفید سوٹ پہن کر کس طرح سے بات کریں؟ کل میں نے ان کی الفاظ سنے تو اس کے بعد تو مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ اس نے کہا ظالموں بچا نہیں سکے تو دفنا ہی دو آ کر۔ یہ کرب امت کے اوپر ہو، اور اقبال کہتا ہے مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں۔ کوئی پکڑا ہمارے پیر صاحبوں میں کہ آگ لگی تیرے پیر نو، آگ لگی تیرے مولوی نو، آگ لگی تیرے سیاستدان نو، آگ لگی تیرے سپاہ سالار نو، میں نو دس تو فلسطین دا کی کیتا۔ اوے تواڈے کو بولے بھی نہیں جا سکتا 57 اسلامی مردے ہون، 57 اسلامی مردے ہون، اور ایک بھی کوئی نہ ہوئے۔ اقبال کہتا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی، کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں منتظر کب سے اہل حرم کے سومنات۔ اقبال کہتا کوئی بھی غزنوی دا وارث نہیں، حرم میں جا کے خود رکھ دیتے گئے کدھر گئے مسلمان، اور کدھر گئے جڑے کہنے کہ اسا اتنے ایٹم بم اور اتنی فوجاں اور 6 ستمبر نو ادھروں چھان کر دے تیارے جا رہے نو کس دل واسطے رکھے ہوئے۔ اور ظالموں اگر کوئی ایک بھی محمد عربی دا غلام بیٹھے ہوتا ہوتے تے کیا انہوں نے دھیاں نو دسنا پہندا کہ اے تہاڈا بیت المقدس ہے، اے تہاڈیاں دھیاں انہاں دیاں جناب اتاریاں جا رہیاں، انہاں دیاں عزتاں تار کیتیاں جا رہیاں، اے تلپی دے بچے انہاں نو بمباں دے نال ماریا جا رہا۔ بلکہ ایک کانسٹیبل اور ایک ایس ایچ او نے سندھ دے مقام دے اندر مشورہ دیتا، انہیں کہا سانو جہاد دے اندر داخل ہونا چاہیے، تے انہوں نے اس کو معطل کر دیتا کہ اوے تو محمد عربی دی دین دی گل کرتا، اس زمانے جہاد دی گل کرتا، اوے جے تساں نہیں کرنا تو پھر ملک دے بجٹ کہیں تو کھاندے ہو، پھر اے وردیاں تے پھول کاہدے واسطے لائے نے، اے لا کے سانو پوا دیو، دیکھنا جے شام تک اسرائیل دے ٹکڑے نہ ہو کے ذکر کرتے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ کدوں تک اپنے پیچھے ٹاں گڑیاں گردیاں لاندے جاؤ گے؟ کدوں تک انہاں جواناں نو اپنے بٹ بین رکھو گے؟ کدوں تک ذاتی گن مین تے ذاتی جناب گھر دے مالی تے کدوں تک بناؤ گے یار؟ آخر ایک دن تو بھی سوچیں کہ اسی کدے واسطے بھرتی ہوئے سی، ساڈا G3 تے ہاتھ کدے واسطے رکھایا سی، سانو اتنی ٹریننگاں کدے واسطے دتیاں سن؟ کشمیر بھی لٹ گیا، تواڈے دوسرے تے جناب جو کانوں تے نہیں رہی۔ اج غزہ دے بچے اور جناب کائنات دی بڑی دہشت گردی ہاں جی، دہشت گردی کدی ہسپتالاں تے بھی کسی نے بم مارے یار، زخمیاں تے بھی کدے کسی نے بم مارے، بچیاں تے بھی کدے کسی نے بم مارے، اور عورتوں تے بھی کسی نے بم مارے۔ اقبال کہتا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی، کارگاہ حیات میں۔ اسی کیڑے زمانے جی آئے یار، کیڑے زمانے چاہ گئے کہ 57 اسلامی ممالک انہاں دے جناب صدور، انہاں دے وزرائے اعظم، انہاں دے سپاہ سالار دے نام لیندے نہیں تھکدے کہ وہ کدھر گئے 57 اسلامی ملک، وہ کدھر گئے 57 اسلامی مردے۔ ایتھے کسی دے خلاف گل ہو جائے شام تک بندے چک لیتے جانن، اور میں کیا ہوتا غزہ دے وچ بیت المقدس سے وابستیاں دے ہوتے بم گرا دیتے گئے، انہاں دا جرم ہی کوئی نہیں، اور جنگ دے بھی کوئی اصول ہوندے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ احد تے جنگ تلوار بلند کی سی کر کے فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ بہت سارے صحابہ کیا ہے حضور نے نہیں عطا کی تھی، حضرت ابو دجانہ آ گیا، عرض کی تھی یا رسول اللہ اس کا حق کی ہے، اے دسو اس کا حق کی ہے؟ فرمایا ایک جس کے ہاتھ میں چوبے وہ میدان جو نہ نسے، سارے نس کے ہو یار۔ آج تا موقع سی، آج تا جناب تواڈے گرے ہوئے مرال بھی آسمان نہ لگ جاندے، آج تا موقع سی کہ جناب تسی امت مسلمہ دی بائیڈن امریکہ دے ایئرپورٹ تے اتر گیا، انہاں دا وزیر خارجہ انہاں دی اسمبلی چ بول گیا، اس امریکہ دا جناب بائیڈن صدر وہ اسرائیل دے ایئرپورٹ تے اتر گیا، اور جناب بائیڈن جناب وزیر خارجہ انہاں دی اسمبلی جا کے خطاب کیندا کہ اسی تواڈے نال ہاں، تے جناب فلسطینی سوچ دے تا ہونن کہ اے پونے 2 ارب مسلماناں دا قبلہ اول ہے، ایسے نال کون ہے؟ ایسے نال کوئی بھی نہیں جناب، ایک چھکے تے چوکے تے نچن والے کو رہ گئے، اے ہن محمد عربی دے غلام نہیں رہے۔ اگر تسی نہیں رہے تو کلمہ جا کے واپس کر دیو کہ حضور
ہوتا یار 57 اسلامی ممالک دا قبلہ اول ہوئے تو وہ رات کو بمباری کرتے ہوں کدھر جائیے یار کس نے ادھر چھڑائیے کہنے یہ شر پسند ہے میں نے کہا اگر قبلہ اول کی بات کرنا شر پسندی ہے تو میں سب سے بڑا شر پسند ہوں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اگر فلسطینی بچوں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے ان کے درد کی بات کرنا اگر دہشت گردی ہے تو میں سب سے بڑا دہشت گرد ہوں اگر ناموس رسالت پر پہرا دینا دہشت گردی ہے تو میں سب سے بڑا دہشت گرد ہوں اور یار مطلب کوئی لفظ ہی نہیں ہے ہمارے پاس میرے پاس تو ذاتی حیثیت میں لفظ ختم ہو گئے اگر وہ بچوں کی تصویریں دیکھیں تو پھر یاد تو اپنے بچے آتے ہیں نا ان بچوں کی تصویریں دیکھیں جن کے ہاتھ میں ایک میں فیڈر ہے اور ایک ہاتھ میں پتھر ہے اللہ کی قسم اس بچے کے اس پتھر کے اوپر ہماری ساری چیزیں قربان جو باطل کے سامنے لے کے تو کھڑا ہے ایک فیڈر ہی ہے اگرچہ ہاتھ میں کاش کہ ان کے ہاتھوں میں ایک پتھر ہی آ جاتا یہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کے وارث ہیں ہم اور کشمیر بھی تم نے دے دیا تم افغانستان کی باری میں بھی نہیں بولے تم عراق کی باری بھی نہیں بولے بنگلہ ملک کے 2 ٹکڑے کرا کر تم نے بنگلہ دیش بھی دے دیا آخر کس دن تک ہم جناب سیسا پلائی دیوار کے تمہاری اس سیسا پلائی دیوار میں کچھ نہیں ہے بچو اگر ہوتا تو حضرت خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جراح جب پہنچے بیت المقدس کی دیواروں کے سامنے تو انہیں کہا کون ہو انہوں نے کہا محمد عربی کے غلام ہیں انہوں نے کہا کیا چاہتے ہو انہوں نے کہا فلسطین کی چابیاں چاہتے ہیں انہوں نے کہا فلسطین کی چابیاں چاہتے ہیں انہوں نے کہا تم میں وہ کوئی نہیں ہے جس کا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے انہوں نے کہا کیا مطلب انہوں نے کہا تمہارا امیر المومنین تمہارے ساتھ ہے انہوں نے کہا نہیں یہ خالد و سیف من سیوف اللہ ہے یہ ابو عبیدہ ہے امین و حاضر امہ اس نے کہا نہیں اپنے امیر المومنین کو بلاؤ حضرت فاروق اعظم کو پیغام پہنچا کہا ہم آپ کو فلسطین کی چابیاں دینے کے لیے تیار ہیں عیسائی کہتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ خود آئیں تو حضرت فاروق اعظم بیت المال میں سے ایک اونٹ لیا اور ایک اپنا ساتھ میں غلام لیا زادے راہ باندھا کھجوریں باندھی پنیر باندھا اور چل پڑے بیت المقدس کی جانب اور طے کیا فرمایا بیت المال پر اتنا وزن نہیں بڑھانا آج ان کے پروٹوکول ہی ختم نہیں ہوتے آج ان کے جناب ہٹو بچوں ہی ختم نہیں ہوتی اور دیکھیے امت کا امام آ رہا ہے حضرت فاروق اعظم نے ایک اونٹ لیا اور غلام سے طے کیا کہ اتنے میل تم سوار ہوگے اتنے منزلیں میں سوار ہوں گا اتنے جناب مسافر تم طے کرو گے اتنی منزل پر میں بیٹھوں گا اور جب طے کرتے کرتے بیت المقدس کے دروازے کے سامنے آئے تو منزل طے ہو چکی تھی حضرت فاروق اعظم کا نیچے اترنے کا وقت آیا اور غلام کے اوپر سوار ہونے کا وقت آیا تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ چل بھائی آ جا تو اوپر چڑھ اس نے کہا جناب سامنے بڑے یہودی عالم جناب عیسائی عالم کھڑے ہیں پادری کھڑے ہیں پوپ کھڑے ہیں ان کے رؤساء کھڑے ہیں تو آپ ہی اوپر سوار رہیں اور میں نہیں کہا نے حق بحق دارا سفر کہنے ایسے بات نہیں ہوگی میں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا کا عامل ہوں فرمایا میرے غلام اب یہ بات نہیں ہوگی میرا وقت نیچے اترنے کا آیا تیرا اوپر چڑھنے کا آیا اور جب غلام اوپر چڑھا اور حضرت فاروق اعظم نے ایسے اونٹ کی نکیل پہنچی تو جب قریب پہنچے نا تو وہ عیسائی عالم حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت خالد بن ولید سے کہنے لگے بتاؤ یہ جو اوپر آ رہا ہے یہ تمہارا امیر ہے یا جو نیچے نکیل پکڑ کے آ رہا ہے یہ تمہارا امیر ہے انہوں نے کہا تمہیں اس سے کیا لگے انہوں نے کہا ہم نے اپنی کتابیں کھولی ہوئی ہیں ان کے اندر لکھا ہوا ہے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ امام الانبیاء کا ایک غلام آئے گا وہ اس شان سے بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے آئے گا کہ دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے خود پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 انہوں نے کہا ہاں جی بتائے یہ جو اوپر سوار ہے یہ آپ کا امیر ہے جو یہ نکیل پکڑ کے آ رہا ہے یہ آپ کا امیر ہے انہوں نے کہا جی جو نکیل پکڑ کے آ رہا ہے یہ 36 لاکھ مربع میل کا حاکم فارق کے حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام اور ترجمان نبی ہم زبان نبی انہوں نے کہا یہ آ رہا ہے مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے انہوں نے کہا یہ چابیاں ہم سے لے لیں ہم چابیاں آپ کے حوالے بیت المقدس کی چابیاں آج بھی مل سکتی ہیں اس کی شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کا سپہ سالار دروازے پر کھڑا
مسلمانوں کے سپاہ سالار دروازے پر کھڑے تھے، انہوں نے کہا ہمیں لڑنا ہی نہیں ہے، چابیاں لے لو۔ آج مسلمانوں کے پاکستان کا سپاہ سالار وہاں دروازے پر کھڑا ہو، اردن کا کھڑا ہو، شام کا کھڑا ہو، سعودیہ کا کھڑا ہو، عراق کا کھڑا ہو، قطر کا کھڑا ہو، مصر کا کھڑا ہو، افغانستان کا کھڑا ہو، یہ سارے اس دروازے پہ کھڑے ہوں تو نہیں ملے گی چابیاں؟ یہودیوں کا پیو بھی دے گا یار، ایک کڑی گالی، یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ الفانسو جو تھا نا، میں نے آپ کو آج سنانی ہے جہاد کی باتیں۔ میرے آقا نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد، فرمایا میری امت کی عزت بغیر جہاد کے نہیں ہو سکے گی۔ اور حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یا لا یدعو قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالبلاء، فرمایا میرے حبیب کے غلاموں یاد رکھنا، جو جہاد کو چھوڑ دے گا اللہ اس پر بلائیں نازل کر دے گا۔ اس پر بلائیں کیسے آتی ہیں؟ کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی فاقہ کشی کی صورت میں، کبھی مہنگائی کی صورت میں، کبھی کسی صورت میں، اور جناب کبھی معیشت کی تباہی کی صورت میں، کبھی سلطنتوں کے دو ٹکڑے ہونے کی صورت میں، اس لیے کہ تم نے جہاد چھوڑ دیا اور ساری دنیا کو کہتے ہو جنگ حل نہیں ہے۔ اگر جنگ حل نہیں ہے تو امریکہ 200 سالوں سے جنگ کیوں کر رہا ہے؟ آج جنگوں سے ملک تباہ نہیں ہوتے، اگر جنگوں سے تباہ ہونے ہوتے تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے غلاموں کو لے کر بدر میں نہ جاتے، کبھی حضور اپنے غلاموں کو لے کر احد میں نہ جاتے، کبھی خندق میں نہ جاتے، کبھی مراسی میں نہ جاتے، اور جنگیں ہوئی تو فتح مکہ ہوا۔ ہاں، فتح مکہ سے پہلے، ہجرت سے پہلے حضرت بلال کو تو جناب جنگ سے پہلے امیہ جناب کعبے کی اور جناب مکے کی گلیوں میں لٹا لٹا کر مارتا تھا اور کہتا تھا ہاں بلال، نیچے تپتی ہوئی ریت، درمیان میں بلال، سینے پہ پتھر، کہتا تھا 10 بلال اور تیرا کی پروگرام میں۔ اے یاد رکھنا، اسلام ڈھیلی گل دا قائل نہیں، پنجابی سمجھ ہو نا، اسلام ڈھیلیاں گلاں دا قائل نہیں۔ جے بلال تپتی ریت ہوتے ہوئے، ہاں جی تھلو ریت ہوئے اور درمیان بلال ہوئے اور سینے تے پتھر ہون، ادو پوچھتے سن ہاں بھئی بلال تیرا کی پروگرام ہے؟ کہ حضرت بلال فرماندے سن احد 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 احد، فرمایا جھلے ہوئے ہو میں حضور دا دامن رحمت چھڑ سکتا، اے تو تہاڈی غلط فہمی۔ اور اے یاد رکھنا، جدو اسلام طاقت دی گل کیتی، جہاد دی گل کیتی، پھر بلال نو کٹن والا کوئی نہیں سی، پھر تے بلال کعبے دی چھت تے چڑھ گیا۔ ہاں، اسلام اس واسطے جہاد کا حکم دیتا، اور اقبال کہتا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، جس کا گھر بیٹھے اور ایتھے بیٹھے جناب رپورٹر دے مخبر دے رہے ہیں اور جی حافظ صاحب کی کرون اور کچھ نہیں کرو، بغیر تو کچھ نہیں کری، اسی صرف یہی کرنا چاہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ اسی صرف کچھ نہیں کرنا چاہتے، اسی تانوں خیرت دلانا چاہتے ہیں اور تانوں ایک دسنا چاہتے ہیں کہ اے تاریخ ایک کلک اپنے ماتھے ہوتے نہ لاؤ کہ جناب ہر چیز لٹ گئی، بیت المقدس سے بچے اور جناب بمبا کا شکار ہو گئے، انہوں نے چیچڑے بھی اٹھ گئے، لیکن ایک قوم پیزیاں اور کھانے کے اندر مست رہی، ایک قوم جناب اپنے عیاشی اور مبتلات اس کے اندر مبتلا رہی، اس کو پتہ بھی نہیں لگیا کہ میرے بھائیوں نہ کی ہویا۔ میرے آقا نے فرمایا مومن جسد واحد کی طرح، حضور نے فرمایا مومن جسد واحد کی طرح، اے جسم ایک جسم کی طرح مومن ہے، فرمایا جسم سے کسی عضو بھی تکلیف ہوئے گی پورا جسم بے چین ہو جائے گا، کہ آج غضب ایک تکلیف ہے، کہ پھر جس کو درد ہے وہ تو مومن ہے، جس کو درد نہیں وہ مومن ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا مومن جسد واحد کی طرح، اگر کسی بھی اس جگہ تے انہوں تکلیف ہوئے گی تو ہر مومن تڑپ جائے گا، جس کے اندر ایک تڑپ موجود نہیں وہ مومن نہیں، حضور دے فرمان دے مطابق۔ اسی تو اپنی تڑپ ظاہر کر رہے ہیں کہ یا اللہ قیامت والے دن تو بلا کے پوچھ رہا کہ دسوئے تسی نہیں سی جا سکتے، دفنا بھی نہیں سی سکتے، کفن تا آخری مومن دا حق ہے نا، اور کہ جناب پاکستان دی ہر مل کپڑے بنا رہی ہوئے، ہر چیز بنا رہی ہوئے، ہر چیز وافر ہو رہی ہوئے، انہاں دے واسطے عیاشا واسطے ریڈ کارپیٹ بچھائے جان، اے کون کی آئی جی پنجاب آ رہا ہے، جناب آئی جی بلوچستان، اے ایف سی آ رہا ہے، فلانا آ رہا ہے، کور کمانڈر آ رہا ہے، اے پھر جنرل آ رہا ہے، کرنیل آ رہا ہے، پھر جنرل صاحب آ رہا ہے، ریڈ کارپیٹ، اور میں کہنا ریڈ کارپیٹ دے بیچ تیرے جتیاں پیرن جتی نہ ہوندی، لیکن تو فلسطین دے دروازے سے کھڑا ہوندہ اسی اپنی پگڑیاں تیرے پیرن کھول کے بچھا دیں دے، تو گل ہی کوئی نہیں سی۔ ناراض ہو گئے ہو کسی، ایک نہیں کروڑ والی ساری دنیا میں ناراض ہو جاوے۔ میرے آقا مولا نے ساری ذمہ داری لائی، میرے آقا مولا نے حدیث پاک بیان فرمائی ہے ٹیک لا کے، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل جو علماء نے انہوں اپنی قوموں نے روکیا کہ بھیڑے کام نہ کرو، ادھر آ جاؤ درست پاس پہ آ جاؤ، کہتے قوم باز نہ آئی، دوسرے دن مولوی انہوں نام مل گیا، جب حضور ٹیک لا کے بیٹھے سن
سر رسول اللہ حضور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے, پہلے ٹیک لا کے بیٹھے سن, حضور اٹھ کے بیٹھ گئے. میرے آقا نے فرمایا اللہ والذی لا والذی لا, حضور نے 3 بار اللہ دی قسم چکی, فرمایا اللہ دی قسم جس تے قبضہ قدرت میری جان ہے, اللہ دی قسم جس تے قبضہ قدرت میری جان ہے, اللہ دی قسم جس تے قبضہ قدرت میری جان ہے. میری امت کے علماء نے کام نہیں کرنا. فرمایا کہ قوم بھڑے پاسے اور حکمران بھڑے پاسے لگ جان تو پھر کی کرنا, انہوں نے ہاتھ پکڑ کے انہوں نے سیدھی راہ تے چلا. اے ساڈی ڈیوٹی حضور نے لائی. اسا یہ نہیں دیکھنا کہ اتنے کون بیٹھا, اتنے ایوب بیٹھا یا مشرف بیٹھا, ضیاء بیٹھا یا کوئی بیٹھا, جناب زرداری بیٹھا یا عمران بیٹھا, نواز بیٹھا یا شہباز بیٹھا, اور جو بھی ہے سانو اس طرح غرض نہیں. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند, بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ. ساڑی یہ ڈیوٹی ہے اسی حق گل کرنی, اور اے حق گل خالی ایتھے نہیں کرنی. ایک جناب ممبر ہوتے ہیں, جناب اس کے سٹیج ہوتے چڑھ کے اور کہتے ہیں لبے بام بھی پکارا اور سرے دار بھی صدا دی, لبے بام بھی پکارا اور سرے دار بھی صدا دی. میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. اسی تو کہنے ہیں ہتھکڑی پا کے بھی لبیک, اسی تو کہنے ہیں ہتھکڑی پا کے بھی لبیک, ہیں جی ہتھکڑی تھانے جا کے بھی لبیک, دہشت گردی دا پرچہ کٹا کے بھی لبیک, ہیں جی, اور جناب سیلہ میں جا کے بھی لبیک, 4 شیڈول لوا کے بھی لبیک, جیلہ میں جا کے بھی لبیک, کال کوٹری میں جا کے بھی لبیک, جے بیڑا آیا تھا پھٹے ہوتے چڑھ کے بھی لبیک. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. حضرت فاروق اعظم جدو فتح بیت المقدس واسطے گئے نا, تے رستے جدو حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح لین واسطے آئے, حضرت اور چھوٹا جا ایک مہر آئی, کھاڑا آیا, جو بھی کہتے ہو سو آیا چھوٹا جا. حضرت فاروق اعظم نے اپنے موزے اتارے پیروں تو, ایک موزہ اتھے رکھ لیا اور ایک موزہ اتھے رکھ لیا. حضرت فاروق اعظم 36 لاکھ مربع میل دے حاکم, اور کرتے ہوتے 36 پیبند لگے ہوئے. جے 36 پیبند لگے ہونا تو پھر بیت المقدس مسلمانہ کو آئی جاتا. ہاں جے جناب 36 بیج لا کے بھی بندہ, جناب اقبال کہنا کہ قبضے میں یہ تلوار بھی ہاتھ میں آ جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا حیدر کر رہا ہے. اقبال کہنا کہ جے مومن ہوئے نا تو خالی نگاہ ہی پاوے, تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے. کہتا تلوار تو بڑی دور دی گل ہے, اتنے تو خالی اکھ بھر کے بیٹھتا سی اگلے تے جناب پیشاب نکل جاندے سن کہ محمد عربی دا غلام آ رہا. حضرت فاروق اعظم نے موزے لا کے اتنے رکھے نا, تے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کیا امیر المومنین اے اچھا نہیں لگتا ہے تسی لا دیو اتنے. حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کی گل ہے کیوں نہیں اچھا لگتا. انہوں نے کہا سامنے والے بڑے بڑے رؤساء عمراء کھڑے, بڑے بڑے گورنر کھڑے اور وہ کھڑے, وہ کی کہن گے کہ مسلمانوں کے امیر نے اپنے موزے اتنے رکھے ہوئے. حضرت فاروق اعظم نے کیا کہ کاش ابو عبیدہ تو امیر الامہ نہ ہوندا, امین و حاضر امہ نہ ہوندا, تے میں تینوں عبرت دا نشان بنا دیندا, تینوں دستا کہ انہاں چیزاں نال عزت نہیں. انا كنا ذل قوم عزنا اللہ بالاسلام. فرمایا ابو عبیدہ سی ہوئی قوم سا جڑے بھیڑ تے بکریاں نو پانی پلان تے ایک دوسرے نال لڑ پیندے سا, جڑے کھجوراں اتارن تے ایک دوسرے نال لڑ پیندے سا, جڑے سائے تے بیٹھ تے ایک دوسرے نال لڑ پیندے سا. اج ایک محمد عربی دی غلامی نال 36 لاکھ مربع میل تے حاکم بڑے بیٹھے ہیں, ساڈی مرضی تو بغیر پتہ بھی نہیں ہلدا. انہوں نے کہا ابو عبیدہ انہاں چیزاں نال عزت نہیں, عزت حضور دے دین نال ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور عبادت اللہ گنج ہائے ہر دو عالم را کلی تیغے ایوبیو نگاہ با یزید. عبادت اللہ اس جہان دیا نہیں, دو میں جہان دیا خزانہ, دو میں جہانہ دے خزانے دیا چابیاں تیرے کوڑ آ سکیاں. اقبال کے میں کہتا گنج ہائے ہر دو عالم را کلی تیغے ایوبیو نگاہ با یزید. کہتا تیرے ایک ہاتھ میں ایوبی دی تلوار ہونی چاہیے اور تیری آنکھ میں نگاہ با یزید دی کرامت ہونی چاہیے. کہتا ہے نہیں دو میں جہانہ دیا خزانے دیا چابیاں تیرے کوڑ آ سکیاں. اور صلاح الدین ایوبی ایمیں نہیں, نور الدین زنگی نے کیا سی, انہوں نے کہا اسلام تو ہر دور میں ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے. آج بھی فلسطین کی راہیں کسی صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں ہیں. اور صلاح الدین ایوبی کون صلاح الدین ایوبی؟ جب مارکہ ہتین میں, یہ ہتین کا وہ درد ہے جو آج بھی کفر کو چیختا ہے کہ یار ہتین میں صلاح الدین نے ہمارے ساتھ کیا کیا. جب ہتین میں فوجیں ہم نے سامنے ہوئی تو ان کا ایک بہت بڑا جرنیل
باہر نکلا اور اس نے آپ کو پتا ہے کہ ریشم جنگ میں پہننا جائز ہے، پتا ریشم جڑا ریشم کا کپڑا ہے جنگ میں پانا جائز ہے، اس واسطے کہ اس کے اسے تلوار نہیں چلتی پھسل جاندی تے جناب اس نے جرنیل باہر نکلیا اس نے ریشم کی گدیاں سرانے بڑھائے ہوئے سن بڑے تکیے انہیں ہوا وچ اٹھاڑے تے تلوار کٹ نال کٹ دیتے اور انہیں دسیا انہیں کیا مسلمانوں ذرا خیال نہ ساڑے مقابلے چاڑو اے ساڑے کو ایسی تلواران جڑیاں آج ریشم بھی کٹ کے رکھ دینیاں تو آڑے جسم سے کیوں جا حضرت صلاح الدین ایوبی نے دیکھے نا بھی مسلمانہ تے لشکر ہوتے حیبت تاری کرن دی کوشش کر رہا حضرت انہیں بڑی خصوصی تلوار تیار کی ہوئی سی تو اس نے بار بار لہرا رہے سی حضرت صلاح الدین ایوبی نے ان کر کے پہلی صف سے مجاہد کوڑا ان کر کے تلوار پکڑی ان کر کے این کا کے پکڑی اور ریشم دے کپڑے گدیاں تے کٹ سکتیاں ریشم دا کپڑا اچھالیا کپڑا تا عام بھی نہیں کٹ سکتا این کپڑا جھنڈے کی طرح این کا کے لہرایا آسمان اور اپنی تلوار نال کپڑا کٹ کے رکھ دیتا انہیں کہا دھیان نال آمی محمد عربی دے غلام آج کپڑے کٹنوں بھی تیار کر لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک میری گل سنو اسی نعرہ تا لا سکتے ہیں نا اے نعرے دی آواز اسلام آباد تک جا سکتی نا انہاں بے ضمیرہ نو کہہ سکتے ہیں نا کیوں بے ضمیرو ساری زندگی کیا کہ مہنگائی نہ مر گئے ایڈا نیا قوم دے کو ٹیکس لے سارا کچھ لے اسی تو انہوں پاڑیا تو انہوں سارا کچھ دیتا آج واری آئی تے نس گئے ہو او اٹھو محمد عربی دیدی بابا جی کہنے سے گھوڑے کھولو اے گھوڑے کھولو قرآن کے اندر نا وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ اے میں نہیں یہ قرآن چلان دے وہ اس واسطے قرآن چلان دیں کہ یہ قرآن مسلمانوں جہاد کا حکم دیتا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر میرے حبیب اپنے غلاموں جہاد واسطے ابھارو اتنا ابھارو کہ کافروں کو باہر کے رکھ دیں یہ فیصلہ اور آج تسی بڑا ڈھیلا ڈھیلا نعرہ لاندے ہو ڈرے بیٹھے ہو اور جھلے ہو بام غزالے تے برس رہن تسی تے جاگ کے بیٹھو ہو تاکہ انہوں نے پتہ لگے ساڑھے وارث ہوئے نہیں اور جنہ قومت وارث زندہ ہونے وہی کہنے کہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یار ہم اتنا تو قیامت والے دن کہہ دیں گے نا کہ یا رسول اللہ جب لوگ اپنے لیڈروں کے استقبال کی تیاری کر رہے تھے ہم ساری باتوں سے ہٹ کر آپ کے مظلوم امتیوں کی بات کر رہے تھے جب لوگ اپنے لیڈروں کے لیے پھتیاں اور جناب استقبال کی باتیں کر رہے تھے ہم ہٹ کر غزہ کے شہیدوں کی بات کر رہے تھے ہم فلسطینیوں کے زخمیوں کی بات کر رہے تھے ہم حماس کے مجاہدوں کی بات کر رہے تھے یہ فرق تو فرق پتہ لگ جانا یار مرن دی دیر ہے اللہ تعالیٰ نے دارالعمل دنیا میں رکھیا دارالجزا نہیں رکھیا اتنی دیر ہے بس میں تو حضرت صلاح الدین ایوبی کی گل سنان لگا سا حضرت صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی سی او صلیبی جرنیل جس نے مدینے کی طرف حاجیاں دے جانے ہوتے حملہ کیتا سی اور انہیں کہا دلونی علی محمد جاؤ بلاؤ اپنے نبی نو مسلمان حاجی ستے ہوئے سن رات دے ٹائم انہیں اپنا جناب فوجی لے کے انہوں نے حملہ کر دیتا جب حملہ کیتا تے مسلمان ہر بڑا اٹھے انہیں کہا کی بن گیا انہیں سارے نو کٹیا تے نال کہ لسی دلونی علی محمد کچھ حاجی زخمی حالت صلاح الدین ایوبی کو پہنچ گئے انہیں کہا وہ دیکھو جناب ریجنالڈ وہ برنس جنرل اس نے جناب مسلمان حاجیوں تے نہاتے ہوتے حملہ کیتا اور نالے کیا کہ بلاؤ اپنے نبی نو اپنے آقا مولا نو تہاڈی مدد واسطے تے صلاح الدین ایوبی تڑپدا رہا کہ یا اللہ اس کو قتل کرن تو پہلے میرے موت نہ دے میں اس کا مقابلہ کرا اللہ دی شان ہے ہوئی کہ حتیم تے وہ سامنے آ گیا اور آیا بھی سامنے کس طرح جب کٹ بٹ شروع ہوئی تو جناب وہ گرفتار ہو گیا
برنس گرفتار ہو گیا. جب برنس گرفتار ہویا تو حضرت صلاح الدین ایوبی نے سارے جرنیل انہوں نے گرفتار ہو گئے, بڑے بڑے جناب کمانڈر گرفتار ہو گئے. صلاح الدین ایوبی نے سارے نو سامنے کھڑے آپ کیتا کہ اللہ تسریب علیکم اليوم, کہ آج میں اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنی. حضور نے فتح مکہ والے دن جب سارے نو معاف کر دیتا سی, آج میں تو سارے نو معاف کر دینا, جاؤ چلے جاؤ. جب برنس سے نظر پئی نا اور جنہیں کہ سیدلونی علی محمد, حضرت صلاح الدین ایوبی نے کہا سارے نو معافی ہے, تینوں نہیں تو اتنے بیٹھے, سارے نو معافی ہے, تینوں نہیں تو اتنے رہے. جب وہ سامنے آیا نا کہ حضرت صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار کھینچی این کر کے تے مورے مسلمانوں دے لشکر شور پہ گیا. انہوں نے کہا صلاح الدین ایوبی اسی ساری جنگ لڑیاں, شہادتاں بھی دتیاں, جناب زخمی بھی ہویاں, تیرے نال غازی بھی بنے ہیں, لیکن اے ثواب تو کلا لے جاویں ممکن نہیں. حضور دے گستاخ دی ایسا خود تلوار نال اپنی دوڑ لانی, ساڈا بھی حصہ پوا. وہ اتنے ہزاراں فوجی دیکھ انہیں کیا ہن کی بنے. حضرت صلاح الدین ایوبی نے خیمے دے نال نا اس نو بند دیتا, خیمے دی چوک دے نال اس نو بند دیتا اور پوری فوج گزاری. فرمایا ہن تہاڈا حصہ ہے کہ سارے اس تے تھکو. جب پوری فوج نے اس کو تھکا نہ نبھا دیتا نا تے پھر صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار کٹی, این کر کے اس کا سر لایا, اور سر لاؤ تو پہلے کیا کہ تم کیا سی نا بلاؤ اپنے نبی نو مدد واسطے, حضور نے مینوں بھیجا, حضور نے مینوں بھیجا. اے مسلمانوں کی تاریخ آج اس واسطے کہ یار امت مسلمہ کوئی دلیر ہوئے. عباد کہتا فریاد سے افرنگ و دل آویزی افرنگ, فریاد سے شیرنی و پرویزی افرنگ, عالم حماز ویرانہ چنگیزی افرنگ, معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز, از خواب گراں خیز. عباد کہتا اٹھے مسلمانہ اپنے حرم دی خود حفاظت کر, اپنے بیت المقدس دی خود حفاظت کر, اپنے کشمیر دی خود حفاظت کر. عباد کہتا ہے نا تینوں کفن چورے کو اقوام متحدہ کو امید ہے, یہ تو اتنے بیٹھ کے سازشاں کرتے ہیں کہ کشمیر نو تو پکڑ لے, فلسطین نو میں پکڑ لینا, غزہ نو تو پکڑ لے, لبنان نو میں پکڑ لینا, شام نو تو پکڑ لے, افغانستان نو میں پکڑ لینا, چیچنیا تو پکڑ لے, بوسنیا نو میں پکڑ لینا, برما نو میں تو پکڑ لے, جناب افغانستان نو میں پکڑ لینا. اقبال کہنا ہے تو سازشاں کرتے ہیں, آ کھڑا ہو خواب غفلت تو کھڑا ہو, خود اپنے حرم دی حفاظت کر. کس طرح کر؟ کہنا سلطان محمد فاتح کی طرح کر. باخدا جدو دا میں پڑھیا نا میرا اندر تک وجد کرتا, جدو سلطان محمد فاتح جناب خشکی جو تے کشتیاں چلا کے جدو جناب قسطنطنیہ دے اندر پہنچا نا کہ حضور نے بشارت دیتی سی کہ جڑا لشکر قسطنطنیہ فتح کرے گا اللہ تعالیٰ کو جنتی لشکر ہوئے گا. اے کیسے حضور نے فرمایا جڑا لشکر جناب قسطنطنیہ فتح کرے گا وہ جنتی لشکر ہوئے گا. سلطان محمد فاتح جدو جناب قسطنطنیہ دے اندر داخل ہویا نا کہ اے جناب شاہانہ انداز کے اندر گھوڑے ہوتے سوار اور تلوار ہاتھے پکڑی ہوئی, جس کے بارے حضور نے کیا بھی جنتی لشکر ہے. جدو این اندر داخل ہویا پیچھے اس کے سارے کمانڈر اور پوری فوج جدو قسطنطنیہ دے اندر داخل ہوئی نا این تلوار لہرا کے کہنے لگا یا رسول اللہ تسی امام الانبیاء, سارے نبیوں کے سردار, کیا یا رسول اللہ تسی بشارت دیتی کہ جڑا لشکر قسطنطنیہ فتح کرے گا اس لشکر دا میں سپہ سالار, تہاڈی بشارت کے مطابق میں جنتی. اے حضور کے غلامہ دی شان ہے. اور جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا, جو نقطہ بروں سے کھل نہ سکا, وہ کھول دیا کملی والے نے چند اشاروں پر. میں بات حضرت ابو دجانہ والی بات سنا تھا, حضور نے ایسے تلوار بلند کی, فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا. حضرت ابو دجانہ آ گیا ہے, کیا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے. اس کا مطلب ہے ایٹم بم کا حقدار وہ ہے جو میدان سے نہ بھاگے. یہ حضور کے فرمان کے مطابق فرمایا. اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا دوسرا حق کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے؟ فرمایا یہ عورت اور بچوں پہ نہ چلے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے؟ فرمایا یہ کسی مظلوم پر نہ چلے. حضرت ابو دجانہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے عطا کر دے.
حضور نے تلوار عطا کر دی. حضرت ابو دجانہ نے جب تلوار لی نا تو ایسے تلوار پہلوانوں والی چال, آپ کو پتہ ہے پہلوان ایسے کر کے چلتے ہیں. حضرت ابو دجانہ والے نے حضور سے تلوار لی اور ایسے پہلوانوں والی چال, ہاتھ کھولے اور پورے لشکر کے سامنے ادھر سے ادھر اور ادھر میمنہ سے میسرہ اور میسرہ سے میمنہ ایسے کر کے چلنے لگے اور کہا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ قومت دہر فی القجولی اضرب بسیف اللہ والرسولی. کاج میں اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تلوار عطا کی حضور نے مجھے. آج کے بعد پچھلی صفوں میں نہیں لڑنا, آج کے بعد پہلی صفوں میں کھڑے ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو کاٹتے رہنا ہے. جب حضور نے دیکھا نا کہ ابو دجانہ بڑی متکبرانہ چال چل رہے ہیں, تکبر کے ساتھ چوڑے ہو کر, حضور نے فرمایا اللہ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے, اللہ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے, لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک. ہاں اقبال کہتا ہے ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. آج جب غیروں کی بات آئی, ہماری باری آئے تو ان کے پاس شیل بھی بڑے آ جاتے ہیں, ان کے پاس گولیاں بھی بڑی آ جاتی ہیں, ان کے پاس جناب واٹر کینن اور ان کی ہتھکڑیاں اور ان کی ٹان جناب سارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اے جی پکڑو لبیک والوں کو. میں نے کہا لبیک والے نہ بھاگے ہیں نہ بھاگیں گے. بچوں یہ بتا کہ اسرائیل والوں کو کس نے پکڑنا ہے, یہ بتا. آج اسرائیل کا نام لبیک یا رسول اللہ تحریک رکھ دو تو ان کی ہر چیز ایکٹیو ہو جائے گی. میں نے کہا تمہیں اس لیے تو نہیں پالا تھا, تمہیں تو اس لیے پالا تھا ہمارے بڑوں نے, اور ہمارے بڑوں نے تمہیں وطن اس لیے لے کر دیا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا, یہ پاکستان کا مطلب بنایا ہوا ہے تم نے. آج کل پاکستان کا مطلب کیا, آج کے مطابق حالات کے مطابق انہوں نے پاکستان کا مطلب کیا بنایا ہوا ہے. پاکستان کا مطلب کیا, جتھوں لبے کھا دیا. پاکستان کا مطلب کیا, جو منہ میں آئے بکی جا, جو مرضی میں آئے کری جا. یہ پاکستان کا مطلب, یہ پاکستان کا مطلب نہیں ہے. ہمارے بڑوں نے 10 لاکھ قربانیاں دے کر پاکستان کو لیا تھا اور تمہاری عیاشیوں اور بدماشیوں کے لیے نہیں لیا تھا. اور جناب کہتے ہیں جی قائد اعظم نے اس کو نیند آئی, صبح خواب آیا اور علامہ اقبال کو خواب آیا, پاکستان بن گیا. پاکستان ایسے نہیں بنا. احمد اللہ شاہ مدراسی تختہ دار پر لٹکا, کفایت اللہ کافی تختہ دار کی جانب چلا, جسم پر اسریہ پھروا کے احمد اللہ شاہ مدراسی کا سر جناب چاندنی چوک میں لٹکایا گیا. فضل حق خیرآبادی کو کالا پانی میں موت کی نیند سلایا گیا, تب جا کر پاکستان بنا. تم کیا سمجھتے ہو کہ رات سوئے سوئے پاکستان بن گیا تھا اور انہی عیاشیوں کے لیے اور بدماشوں کے لیے پاکستان بنا تھا؟ ان عیاشیوں کے لیے نہیں بنا تھا. پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہاں محمد عربی کا دین آئے گا, یہاں اسلام کا بول بالا ہوگا, یہاں نظام مصطفیٰ ہوگا اور یہ پوری امت مسلمہ کی قیادت کرے گا. آج امت مسلمہ کی قیادت تو کیا, آج تو پاکستان کے اندر جو اسلام میوہ ہے, جو فلسطین کا نعرہ لگائے اور جناب جو برما کی بات کرے, جو غزہ کی بات کرے, اس کو جیل کے پیچھے بھیج دیا جاتا ہے. ان عیاشوں کے لیے پاکستان نہیں بنایا گیا, ان بدماشیوں کے لیے پاکستان نہیں بنایا گیا. پاکستان کو بنانے کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی وہ بتا کر گئے پاکستان کیوں بنایا. اور آج جس کا جلد و دل جاتا ہے اور اوپر سے لے کر نیچے تک جی نہیں جناب ہم کھڑے ہیں, اور تم اپنی سفارتی تعلقات, اپنی سفارتی حمایت اپنے پاس رکھو, اپنی اخلاقی حمایت اپنے پاس رکھو. محمد عربی کے غلاموں کو بم چاہیے, گولی دے سکتے ہو, شاہین دے سکتے ہو تو جاؤ, ورنہ چپ کر بیٹھو, ورنہ ہمارے زخموں پر مزید نمک نہ چھڑو. ہمیں یہ نا امید نہ کرو کہ اب محمد عربی کے غلاموں نے نہیں آنا, اب محمد بن قاسم کے کسی وارث نے نہیں آنا, اب خالد بن ولید کیا کہ کسی جان نشین نے پیدا نہیں ہونا, اب محمود غزنوی نے نہیں آنا, اب شہاب الدین غوری نے نہیں آنا, اب طارق بن زیاد نے نہیں آنا, اب ان کے اندر جناب نشان حیدر لینے کے لیے کوئی پیدا نہیں ہوگا. اے سلطان ٹیپو کے وارث نہیں بنیں گے, اب یہ جناب رنگیلے بنیں گے. ان کو امریکہ کے اندر ان کی پینٹیں اتروا کر ان کی تلاشیاں لی جائیں گی. وہ بات کریں ہمارے بارے میں, اگر فلسطین کی حمایت تم بچوں یہ سمجھتے ہو کہ یہ جرم ہے تو ہم ملین مارچ کرنے اسلام آباد آ رہے ہیں. لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. بس یہ ہے. اور یار اقبال کہتا ہے فضائے بدر پیدا کر,
تیری نصرت کو فرشتے آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار بات کہنا چلے گھر بیٹھے نہیں فرشتے آنے پہلے بدر تا جاتا صحیح قرآن کہتا ہے بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ قرآن کہتا ہے 1000 فرشتہ 2000 فرشتے 3000 4000 نشانہ والے فرشتے بھیج دیتے ہیں میرے حبیب انی معکم میں بھی تواڈے نال ہاں رب کہتا ہے میں بھی تواڈے نال بدو تے صحیح لیکن یا ایھا الکفرہ اقتلوا الفجر ہاں یہ تو جناب فاجر ہو گیا نا یہ تو جناب چھڑ دیتا حضور دا دین چھڑ دیتا اور جہاد چھڑ دیتا اگر جہاد ہوئے الفانسو یوسف بن تاشفین نو خط لکھے انہیں الفانسو نے کیا وہ جناب یورپی جرنیل سی بہت بڑا جرنیل اور الفانسو بڑا مشہور جرنیل ہے انہوں دا انہیں خط لکھ دیتا یوسف بن تاشفین نو انہیں کیا یوسف بن تاشفین اگر آسمان دے فرشتے بھی تیری مدد میں اتران تو میں مسلمانہ دا جرنیل ہے یوسف بن تاشفین اور الفانسو صلیبی جرنیل ہے اس نے خط لکھ دیتا مسلمانہ دے جرنیل نو اس نے کیا یوسف بن تاشفین اگر تیری حمایت واسطے آسمان دے فرشتے بھی اتران تینوں میرے تو شکست تو کوئی نہیں بچا سکتا یوسف بن تاشفین نے پڑھیا اور اپنے نائب جنرل نے دیتا جناب لیفٹیننٹ جنرل نے دیتا انہیں کیا لکھ یار اے اس نے جواب دے انہیں ایڈا وڈا خط لکھ دیتا کہ اسی لے کے آ رہے ہیں مسلمان فوجہ لے کے آ رہے ہیں توپا لے کے آ رہے ہیں منجیکا لے کے آ رہے ہیں ایسا ریزروا لے کے آ رہے ہیں فلاں لے کے آ رہے ہیں اور جب لے انہیں کہا جناب اپنے یوسف بن تاشفین نے کیا کہ اے میں خط لکھیا اس کو جواباً انہیں کہا چھلیا دشمنہ نہ لمیاں گلہ نہیں ہوندیاں وہ کہنے دیا ایڈے وڈے خط لکھ رہے ہیں انہیں کہا نہیں انہیں کہا انہیں خط کتے انہیں کہا الفانسو دا خط ہے انہیں ان دی پشت تے لکھیا انہیں کہا انتظار کر میں جلدی آ رہا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اور جدو سپین دی پہاڑیاں دے اندر الفانسو اور یوسف بن تاشفین دی فوجاں ہمارے سامنے ہوئیاں نا مسلمانہ دی فوجاں صلیبی فوجاں تو انہیں کیسی نا آسمان دے فرشتے جدو جناب اقبال کہنا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی اور اللہ کو پا مرتی ہے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا بات کہنا جب جناب سامنے آئے نا اور سامنے ہوئیاں کہ جناب یوسف بن تاشفین جڑا نا وہ ایک پہاڑیوں تے کھڑا ہو کے جرنیل سی منظر دیکھ رہے اپنی فوجاں دے لڑائی دا اور زور دا ٹائم ہویا تے الفانسو دی فوجاں کے لا کے دوڑن لگ پئیاں تے یوسف بن تاشفین نے اس طرح اپنی شہادت علی اڑی اپنے گنوں وچ دے کے کہنے لگا افسوس الفانسو تو تے میری سوچ نالوں بھی پہلے دوڑ گیا اے بے کہ یار کوئی میدان میں چاہے انہاں دی کی ضرورت ہے محمد عربی دے غلاموں دے کے بارے اے بی عربی نہرے میجر امیر افضل حضور پاک کا سپاہی انہیں اپنی کتاب اس لکھیا انہیں کیا اے جناب 65 دی جنگ جناب اسی کھڑے سن بی آر بی دے ادھر تے فوج آ گئی انڈین فوج بی آر بی دے اتے آ گئی انہیں کہا ساڑھے کو امونیشن بھی ختم اسلحہ بھی ختم پیچھے سپلائی بھی بند جناب ساڑھا کوئی پرسانے حال نہیں اسا کہ یار مرنا تو ہے چلو آؤ ہن مریے کہندا اسا ننگیاں وردیاں مائیاں تے جناب ہندوستان دے ٹینکر دے سامنے کھڑے ہو گئے کہندا اسی کیا نعرہ تکبیر کہندا جب نعرہ تکبیر لایا نا تے ہندو فوج اپنے ٹینک چھوڑ کے نس گئی ہندو فوج اپنے ٹینک کو کہندا 8 گھنٹے اسی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تے نعرہ حیدری نال او فوج روکی رکھی اوے مسلمان دے تے نعرے وچ نہیں پاور ہے اے جس نوں یقین نہ ہوے میں حوالہ دے قائل دینا ہیڈ لائن دی کتاب ہے صلاح الدین ایوبی اے لکھی بھی انگریز مورخ نے اور عیسائی مورخ نے اور بڑا متاثر مورخ ہے اس نے صلاح الدین ایوبی دی بڑی کردار کشی دی کوشش کی تھی لیکن ایک گل انہوں نے لکھی انہیں کیا صلاح الدین ایوبی کدے بھی اسلحے دے اعتبار نال کدے بھی جناب فوجاں دے اعتبار نال کدے بھی جناب تعداد دے اعتبار نال کدے بھی خوراک رسد دے اعتبار نال ریزروا دے اعتبار نال ساڑھے تو اگے نہیں رہا ساڑھے کو ہمیشہ ہر چیز ود رہی کہندا صلاح الدین ایوبی دی فوجاں دی صفاں جدوں سامنے بندیاں سن ساڑھے بھی اسی جنگ شروع کرتے سا سانو اے لگدا سی بھئی ہنے اسی اودے تے فتح پا لواں گے ان دی فوجاں جناب صفاں کٹ جاندیاں سن اور شہید ہو جاندے سن کافی ہزار شہید کرتے ہزاراں شہید کر دیندے سن کہندا لیکن ایک گل سمجھ نہیں آندی اس دی فوج وچ نعرہ تکبیر لگدا سی شہید ہوئے مردے بھی اٹھ کے لڑن لگ پیندے سن لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 اے اللہ دی شان ہے یہ تعداد گھٹ ہو جاوے تے رب پھر اپنے فرشتے بھیج دیندا یہ فرشتے نہ بھیجے مومنہ دے نال تے اے تے کہندے سن فیض آباد بندہ 150 ہوے اے کہندے سن پوری میڈیا کمپین او جی بندہ 150 تے میں کہا تسی 12000 پھر بندہ 150 سبحان اللہ
پھر جناب وزیر آباد میں اندر سا آگے مذاکرات سے آخر جناب ہم نے آپ کے کارکنوں کو دریائے چناب نہیں پار کرنے دینا. میں نے کہا کیوں جی؟ کہنے لگے ہم دریائے چناب پہ پیچھے پانی روکا ہوا ہے ڈیم میں, ہم پانی چھوڑ دیں گے. میں کہا تیرا پانی کتنا جا سکتا ہوتے؟ انہوں نے کہا جناب 30 فٹ. میں کہا اور ہوتے جا. کہنا 40 فٹ. میں کہا نہیں اور ہوتے جا. کہنا 50 فٹ. میں کہا اور ہوتے جا. کہنا جناب پلہ دے نال پانی لگ جائے گا. میں کہا تیرا پانی پلہ نہ لگ سکتا. محمد عربی دے غلام مدار عشق سوریا ستارے تو بھی بلند ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور میں تو ہم دسا اس نعرے دی گل ہے کی اقبال کہتا قوت سلطان و امیر از لا الہ. اور حضرت اعلیٰ حضرت علی فرمانے نعرہ ہائے دلیروں سے بن گونجتے اور رشیقوں سے جرأت پہ لاکھوں سلام. شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام. اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا خبر میں نظر میں آذان سحر میں. ہاں جی اے حضور دے غلام اے نعرے نہ ہوندہ کیا جدو اسی فیض آباد جناب وزیر آباد تو واپس آئے کہ پھر انہاں کاڑے انگریزاں دے غلام اے امریکی سارے کٹھے ہو کے آ گئے. انہوں نے کہا تو آڑے کے لبے کڑے قابو نہیں آندے اے جدو نکل دیں تو آڑی ہر شاہ پٹھی کر دیں. انہوں نے کہا جناب اسی انہوں نے جیلہ میں بھی بھیج دیں انہوں نے ہتھکڑیاں بھی لاندے ہیں پرچے بھی کر دیں دہشت گردی بھی لاندے ہیں فوج شیڈول بھی کر دیں ہر چیز کر دیں. انہوں نے کہا قابو کیوں نہیں آندے؟ انہوں نے کہا اسی انہوں نے بندے شہید بھی کر دیں زخمی بھی کر دیں فائرنگ بھی کر دیں ہیلی کاپٹر تو گولیاں مار دیں تیزاب پھینک دیا. انہوں نے کہا پھر توڑے کو قابو کیوں نہیں آندے؟ انہوں نے کہا جناب سانو ایک گل سمجھ نہیں آندی ہر چیز قابو کر لینے ہیں چاروں پاسوں گھیر لینے ہیں لبیک دا نعرہ لگتا ہر چیز مٹھی ہو کے جائے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. بس امت کسی صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں ہے کسی محمود غزنوی کے انتظار میں ہے. اور جناب ان رنگینوں سے اللہ ہماری جان چھڑا دے. اگر یہ ہدایت کے قابل ہیں تو اللہ انہیں ہدایت دے دے اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو غرق کر دے. اور حضور کی امت کو اور 57 اسلامی ممالک کی سربراہی میں اللہ تعالیٰ کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا جرنیل عطا فرما دے کوئی خالد بن ولید جیسا کوئی ان کا جناب جان نشین عطا کر دے کوئی فاروق اعظم کا غلام عطا فرما دے جو فلسطین کو مسلمانوں کے لیے آزاد کر دے اور جناب فلسطین کی آزادی کو مقدر کر دے. اور اللہ ہمیں ان بے غیرتوں سے جان چھڑا کر کوئی غیرت مند حاکم نصیب فرما دے. بس میرا دل اور اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے. اقبال کہتا ہے اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق درد مند کا طرز کلام اور ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. لبیک لبیک یا